للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کفار مکہ نے تو اس سنگدلانہ بائیکاٹ کا پروگرام اور طویل عرصہ تک اس پر سختی سے پابند رہنے کا اہتمام اس لیے کیا تھا کہ وہ اس طرح اسلام کی ترقی کے سامنے مضبوط بند باندھ دیں گے، لیکن قدرت خداوندی کی شان ہی نرالی ہے۔ یہی چیز اسلام کی شہرت اور اس کی مقبولیت کا باعث بن گئی۔ جو لوگ حج، عمرہ، تجارت اور دیگر مقاصد کے لیے مکہ مکرمہ میں آتے تو انہیں اس بائیکاٹ کا پتہ چل جاتا۔ قدرتی طور پر ان کے دلوں میں اس کے اسباب جاننے کی خواہش پیدا ہوتی۔ اس طرح انہیں اس نئے دین کے بنیادی عقائد، انقلابی تعلیمات اور دلکش خصوصیات کا پتہ چلتا۔ نیز اس دین حق کے داعی اکمل کی دل نواز سیرت اور علائم و مصائب کے ہجوم میں اس کے مقتدین کی حیرت انگیز استقامت اور صبر کی داستانیں بھی سننے کا موقع ملتا۔ توفیق الہی جن کی دستگیری فرماتی وہ تو اس دین کو قبول کر لیتے، لیکن جو لوگ اس دین کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوتے وہ بھی اتنے متاثر ہوتے کہ جب وطن واپس جاتے تو اٹھتے بیٹھتے سب کے سامنے اس نئے دینی تحریک اور اس کی حیرت انگیز عقائد کا تذکرہ ضرور کرتے۔ اس طرح اسلام کی تشہیر کا کام خود بخود انجام پذیر ہونے لگا۔ مکہ میں باہر سے آنے والا ہر نووار بڑی بے تابی سے اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ اہل مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام کی شہرت دور دراز علاقوں میں پہنچ رہی ہے اور لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے ہیں تو انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے خلاف غلط بیانی اور بہتان تراشیوں کی انتہا کر دی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی ساحر کہتے، نعوذ باللہ۔ ان کا اس سے مقصد یہ تھا کہ باہر سے آنے والے لوگ حضور علیہ السلام سے متنفر ہو جائیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنیں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جا کر بیٹھیں، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی اہم شخصیت مکہ میں وارد ہوتی تو اس کا اس طرح گھیراؤ کر لیا جاتا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانے کا موقع ہی نہ ملتا۔ اسی قسم کا واقعہ طفیل بن عمرو الدوسی کے ساتھ پیش آیا۔ طفیل قبیلہ دوس کا سردار تھا۔ اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے ساری قوم اس پر جان چھڑکتی تھی۔ اس کے اشارہ آبرو پر وہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ عقل مند اور معاملہ فہم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ قادر الکلام، نغز گو شاعر بھی تھا۔ اس کے اشعار اور قصائد کو سن کر عرب کے فصاح و بلغا سر دھنتے تھے۔ ایک دفعہ عمرہ ادا کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ تشریف لایا۔ اس کی آمد کا علم ہوا قریش کو تو قریش کے رؤسائے نے اس کی خاطر مدارت کی حد کر دی۔ ہر وقت اس کے ساتھ چمٹے رہتے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور رکھنے کے لیے ہر تدبیر بروئے کار لاتے۔ طفیل خود بیان کرتے ہیں کہ میں جب مکہ پہنچا تو وہاں کے سرداروں نے مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ناسا مشفق کی حیثیت سے انہوں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، اے طفیل، تم ہمارے شہر میں تشریف لے آئے ہو۔ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جس نے ہمیں بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمارے اتحاد کو اس نے پارا پارا کر دیا ہے، ہمارے حالات کو اس نے پراگندہ کر دیا ہے۔ اس کی گفتگو میں جادو کا اثر ہے۔ اس نے بیٹے اور باپ کو، بھائی اور بھائی کو، خاوند اور بیوی کو جدا جدا کر دیا ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں تم اور تمہاری قوم بھی اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے جس کا ہم شکار ہیں۔ اس لیے ہمارے مخلصانہ گزارش ہے کہ اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا اور ہرگز اس کی کوئی بات نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں کہ وہ لوگ بار بار مجھے یہی نصیحتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی یہ بات میرے دل میں گھڑ گئی اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ میں ان کے پاس بیٹھوں گا اور نہ ان کی بات سنوں گا۔ حتیٰ کہ جب میں مسجد حرام میں جانے لگتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتا کہ کہیں بے خبری میں ہی ان کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔
سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی قدورت، کینہ دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔